بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج اس اسلامی معلوماتی ویڈیوز میں ہم اسلامی اسکالر بابا فرید فخر الدین کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کے حوالے سے بیان کریں گے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بابا فخر الدین ایک ممتاز اسلامی اسکالر اور صوفی سن 1169 عیسوی 564 ہجری میں اس خطے میں پیدا ہوئے جو آج کے جدید دور کا ہندوستان ہے۔ اگرچہ ان کی جائے پیدائش کے بارے میں مخصوص تفصیلات میں عالمی سطح پر اتفاق نہیں ہے، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ سطح مرتضی دکن کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ ثقافتوں اور مذہب کا ایک پگھلنے والا برتن تھا، جہاں متنوع روایت آپس میں ملتی ہیں، جس سے فکری اور روحانی تلاش کے لیے ایک بھرپور ماحول پیدا ہوتا ہے۔ ان کی وقت کی سماجی اور سیاسی منظرنامہ مسلم خاندانوں کو بڑھتی موجودگی سے بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، بشمول دہلی سلطنت جس نے پورے برصغیر پر اسلامی فکر اور ثقافت کو پھیلانے میں سہولت فراہم کی۔ فخر الدین کی ابتدائی زندگی گہری روحانی جھکاؤ اور علم کی پیاس سے مصنف تھے۔ وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جو اپنے تقوی، علمی صلاحیت کو اس لیے جانا جاتا ہے جس نے ان کی علمی مشاغل کے پرورش کو ماحول فراہم کیا۔ چھوٹی عمر سے ہی آپ نے دینی علوم اور بالخصوص قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ ان کے والدین نے ان کی تعلیم کی حوصلہ افزائی کی اور وہ مختلف اسلامی اسکالرز کے سامنے آئے جنہوں نے ان کے گھر کا دورہ کیا، جس سے ان کے سیکھنے کے شوق کا مزید بھڑکایا۔ فخر الدین کی رسمی تعلیمات کا آغاز ایک مقامی مدرسے سے ہوا، جہاں انہوں نے خود کو اسلام کے ان بنیادی متن میں غرق کر دیا۔ ان کی ابتدائی تعلیم میں قرآن، پیغمبر اسلام کی تعلیمات اور اسلامی فقہ شامل تھی۔ جیسے جیسے وہ ترقی کرتے گئے، ان کے علاقے میں اسلامی تعلیمات کے بڑے مراکز کا سفر کرتے ہوئے اپنے وقت کے مختلف نامور علماء سے حاصل کرتے رہے۔ علم کے لیے ان کی پیاس نے اسے مختلف صوفی استاذوں کے زیر مطالعہ کرنے پر مجبور کیا، جنہوں نے ان کی روحانی نشوونما پر گہرا اثر ڈالا۔ اپنے تعلیمی سفر کے دوران فخر الدین نے اسلام کی صوفیانہ جہت تعصب سے ایک خاص لگاؤ پیدا کیا۔ وہ ان تعلیمات کی طرف متوجہ ہوئے جو اندرونی تحقیق، محبت اور خدا سے عقیدت پر زور دیتی تھی۔ صوفی علماء کے ساتھ ان کی بات چیت نے ان میں نظم و ضبط، عاجزی اور الہی محبت کو جستجو کے اصولوں کو جنم دیا۔ یہ راستہ ایک روحانی رہنما کے طور پر اس کے مستقبل کی تشکیل کرتا ہے۔ فخر الدین کا مطالعہ تصوف اور اسلامی اہلیات سے آگے بڑھا اور انہوں نے فلسفہ، ادب اور ان خطوں کے مختلف ثقافتی طریقوں کا مطالعہ کیا جن کا وہ دورہ کرتے تھے۔ اس کی جامع تعلیم نے اسے انسانی حالت اور روحانیت کی پیچیدگیوں کی گہری سمجھ سے آراستہ کیا۔ انہیں عربی اور فارسی ادب پر عبور حاصل تھا، جس سے ان کی علمی اور روحانی بصیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ بابا فخر الدین تصوف میں ایک ممتاز شخصیت کے طور پر ابھرے۔ اپنی دانشمندی، ہمدردی اور اسلامی روحانیت کی گہری تفہیم کے لیے پہچان حاصل کی۔ ان کی تعلیمات نے خدا کے ساتھ ذاتی تعلق کی اہمیت پر زور دیا۔ ان کی پیروکاروں کو اندرونی عکاسی اور روحانی مشق کے ذریعے الہی محبت اور رہنمائی حاصل کرنے کی تاکید کی۔ وہ جنوبی ہندوستان، خاص طور پر دکن کے علاقے میں صوفی تعلیمات کے پھیلاؤ میں ایک اہم شخصیت بن کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے ایک صوفی لاج قائم کیا۔ فخر الدین نے کونڈا میں ایک صوفی لاج قائم کیا، جہاں انہوں کی تعداد شاگردوں کو پڑھایا اور ان کی رہنمائی کی۔ اس کا روحانی تعلیم کا مرکز بن گیا، جس نے متنوع پس منظر کے متلاشیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو اس کی حکمت سے سیکھنے کی خواہش مند تھے۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو روحانی سفر میں ہمدردی اور عاجزی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے خدمت، خیرات اور کمیونٹی کی تعمیر کے کاموں میں مشغول ہونے کی ترغیب دی۔ فخر الدین کی تعلیمات کی ایک خاصیت ان کی وجود کی وحدت پر زور دیتا ہے۔ انہوں نے سکھایا کہ تمام مخلوق ایک دوسرے سے
جڑی ہوئی ہے اور خدا کی راہ میں اس بنیادی وحدت کو تسلیم کرنا شامل ہے۔ یہ نقطہ نظر ان کے پیروکاروں کے ساتھ گہرائیوں سے گونجتا ہے، جس نے انہیں نہ صرف ساتھی انسانوں بلکہ تمام جانداروں کے لیے بھی محبت اور ہمدردی پیدا کرنے کی ترغیب دی۔ فخر الدین اپنے شاعرانہ تاثرات کے لیے بھی جانے جاتے ہیں، جنہوں نے ان کی روحانی بصیرت کی گہرائی کو خوبصورتی سے بیان کیا۔ ان کی شاعری میں اکثر الہی محبت، انسانی روح کی خدا کے لیے آرزو اور روحانی مشق کی تبدیلی کی طاقت کے موضوعات کو تلاش کیا جاتا ہے۔ ان کی آیات نہ صرف ان کے پیروکاروں کے لیے تحریک کا باعث تھی، بلکہ برِ صغیر پاک و ہند میں صوفی ادب کی بھرپور روایت میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بابا فخر الدین کا انتقال سن 1295 عیسوی 694 ہجری میں پونڈا میں ہوا، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اپنے شاگردوں کی تعلیم اور رہنمائی میں گزارا۔ ان کی وفات خطے میں تصوف کی تاریخ میں ایک اہم لمحہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے پیچھے ایک گہرا ورثہ چھوڑا ہے جو آنے والی نسلوں کو متاثر کرتا رہے گا۔ ان کی انتقال کی خبر سے ان کے پیروکاروں میں گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا تھا، جو انہیں ایک مقدس شخصیت اور روحانی رہنما کے طور پر مانتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی یاد کے احترام کے لیے ایک مزار بنایا گیا۔ یہ مزار، جسے بابا فخر الدین کی درگاہ کے نام سے جانا جاتا ہے، صوفی پیروکاروں اور ان کی تعلیمات کے مداحوں کے لیے ایک اہم زیارت گاہ بن گیا ہے۔ مزار کی پیچیدہ نقش و نگاری، خوبصورت خطاطی اور پھولوں کی سجاوٹ سے مزین کیا گیا ہے، جو اس کے پیروکاروں میں اس کے لیے گہری عقیدت کا عکاسی کرتے ہیں۔ مزار کی تعمیر کے لیے ان کے شاگردوں اور پیروکاروں نے کی، جنہوں نے اس کی تعلیمات اور راز کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ یہ یادگاری اور روحانی عکاسی کی جگہ کے طور پر کام کرتا ہے، جہاں زائرین اشیر و دار حاصل کرتے ہیں اور بابا فخر الدین کی روح سے جڑنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ مزار روحانی اعتماد، یادگاری تقریبات اور رسومات کا مرکز بھی بن گیا ہے، جو اس کی تعلیمات کا احترام کرتے ہیں۔ بابا فخر الدین کا اثر ان کے روحانی تعلیمات سے باہر ہے۔ انہوں نے متنوع اور اکثر بکھرے ہوئے معاشرے میں ثقافتی اہمیت کو فروغ دیتے ہیں اہم کردار ادا کیا۔ تصوف کے بارے میں اس کا نقطہ نظر نسلی، ثقافتی اور مذہبی حدود سے بالا تر تھا۔ محبت، ہمدردی اور افہام و تفہیم جیسی افاقی اقدار پر زور دیتا تھا۔ یہ شمولیت بہت سے لوگوں کے ساتھ گونجتی ہے۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں میں اتحاد کے احساس کو فروغ دیا اور ہندوستان کی روحانی ورثے کی بھرپور اس میں حصہ ڈالا۔ اس کی میراث ثقافتی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں واضح ہے، بشمول شاعری، موسیقی اور فن۔ بابا فخر الدین کے تعلیمات نے بہت سے فنکاروں اور موسیقاروں کو متاثر کیا، جنہوں نے اپنے فن کے ذریعے تصوف کے جوہر کو ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ ان کی وراثت کا جشن ان کے مزار پر سالانہ اجتماع سے چھلکتا ہے، جہاں عقیدت مند گیت اور اشعار پڑھتے جاتے ہیں، جس سے روحانی خوشی اور فرقہ وارانہ اہمیت کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ بابا فخر الدین کی تعلیمات عصر حاضر کے روحانی متلاشیوں کے ساتھ گونجتی رہتی ہیں، جو انہیں محبت، عاجزی اور عقیدت کے لازوال اصولوں کی یاد دلاتی ہیں، جو تصوف کے مرکز میں شامل ہیں۔ اندرونی تبدیلی اور ذاتی تجربے پر ان کا زور آج کی دنیا میں متعلقہ ہے، جو افراد کو اپنی روحانی سفر پر جانے اور الہی کے ساتھ گہرا تلاش کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ بابا فخر الدین کی زندگی اور تعلیمات صوفی روایت اور اسلامی اسکالرشپ کے اندر ایک بھرپور میراث کی نمائندگی کرتی ہے۔ محبت، ہمدردی، اندرونی تبدیلی کے لیے ان کی وابستگی سچائی اور روحانی حکمت کی متلاشیوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ ان کے لیے وقف مزار ان کے پائیدار اثر و رسوخ کی ثبوت کے طور پر کھڑا ہے، جو ان زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو اس کی تعلیمات سے تاریخ اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اپنی تحریروں تعلیمات جس کمیونٹی کو انہوں نے پروان چڑھایا، بابا فخر الدین نسلوں کو متاثر کرتے رہتے ہیں، ہمیں ہمدردی کی طاقت اور روحانی روشن خیالی کے راستے پر باطن کی پرورش کی اہمیت کی یاد دلاتے ہیں۔ صوفی روایت میں ایک اہم شخصیت کے طور پر بابا فخر الدین کی شناختیں ہمیشہ کے لیے برِ صغیر پاک و ہند اور اس سے آگے کے اسلامی ورثے کا ایک قابل قدر حصہ رہے گی۔
इनकी मरास रूहानी रास्ते पर चलने वालों के लिए रहनुमाई की रोशनी का काम करती है। इन्हें अल्लाह के साथ मुखलसाना तौलक इख्तियार करने और अपनी जिंदगी में हमदर्दी और समझबूझ की इब्तिदा को मुजस्सम करने की तरगीब देती है। तो दोस्तों, आपसे इजाजत चाहते हैं कल के लिए, और कल हम इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त शिराज के बाबा कोई की स्वान हयात और उनके दरबार के बारे में बयान करेंगे। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।